سورہ یاسین. سورہ یاسین کا تعارف. مقام نزول. سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں. یاسین نام رکھنے کی وجہ. یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا. سورہ یاسین کے فضائل. احادیث میں سورہ یاسین کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے 4 فضائل پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. نمبر 2، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. نمبر 3، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا. سورہ یاسین کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ عناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے. ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں. نمبر 2، ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی، جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا. نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے. نمبر 3، کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. نمبر 4، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر، بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی، اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ فاطر کے ساتھ مناسبت. سورہ یاسین کی اپنے سے ماقبل سورت فاطر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاطر میں بیان ہوا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں قرآن کی قسم ذکر فرما کر ارشاد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں جن کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے. بسم اللہ